السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی جو کسی بھی ریلیجن سے بلونگ کرتا ہے، میرا جو یوزرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ سب لوگ دیکھیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے ہیں۔ اصل میں مجھے سوچنے کی ایک بہت عجیب و غریب بیماری سمجھ لیں، عادت سمجھ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مجھے سوچنے کی بڑی عجیب و غریب سی عادت ہے۔ کچھ سوچیں ایسی ہیں، کچھ سوالات ایسے تھے میرے ذہن میں، ہوتے ہیں اب بھی ہیں، جو بچپن سے اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر زندگی کے مشکل اور آسان دشوار راستوں پہ چلتے ہوئے آپ کو ان کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ تو ایک سوال بچپن سے میرے ذہن میں تھا، اس سوال کی پیدائش کیسے ہوتی ہے میرے ذہن میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اکثر میں سوچا کرتا تھا بچپن میں کہ اگر دنیا میں کوئی خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور دنیا اگر فرسٹ ڈے سے کچھ تھی تو کیا تھی۔ تو اس کے بہت سارے سوال اور جواب، پھر جب آپ ڈپنے جاتے تو آپ کو ملتے ہیں، اور ان چیزوں کے جوابات کے لیے آپ بہت سارے ریلیجنز کی بکس بھی پڑھتے ہیں، اپنے جو آپ کا مذہب ہے آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، اور دنیا کے نالج کو بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا آپ دنیا کو سمجھے بغیر ان سب چیزوں کو بھی سمجھیں گے۔ خیر، اس سے آگے میرا جو مین سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم سب کا خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے؟ یہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، کیا ان سب کا مذہب جو ہے وہ ایک ہوگا؟ تو کیا ہم سب کا خدا ایک ہے؟ اس بات کو کرنا تو اگر انسان سوچنا شروع کرتا ہے اس دور میں، جب اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آتی، پر کیونکہ میں نے کہا مجھے سوچنے کی بیماری ہے، تو سوچتے سوچتے مجھے بہت ساری چیزوں کے جوابات بھی ملے۔ اس دنیا میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سب کے لیے بہت فائدے مند بھی ہوں۔ تو میں جب سوچتا ہوں دنیا کے سٹارٹنگ ڈے کے اوپر، جو فرسٹ ڈے تھا اس دنیا کا، وہ دنیا کیسے بنی، فرسٹ آف آل، پھر اس دنیا کے اندر کون سا انسان تھا جو آیا، اور کون سا انسان تھا وہ، اس کا کیا مذہب تھا، اس کا کیا دین تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس کی کیا باتیں تھی، وہ بھی ہم تھوڑی بہت ڈسکس کریں گے، پھر آگے خود تک ہم لائیں گے۔ تو خیر، یہاں پر اب میں کچھ چیزوں کو ڈیفائن کروں گا آہستہ آہستہ۔ دنیا کیسے بنی، میں نے بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ بہت ساری ٹیکنالوجیز آپ نے دیکھا ہوگا، CERN CERN جو سینٹر ہے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بہت سارے سائنسدان بہت سارے مہنگے تجربات کرتے ہیں، جس میں وہ دنیا کو بننے کا عمل یا پارٹیکلز جو ہوتے ہیں اس دنیا کے، ان کے اوپر وہ ورک کرتے ہیں، ان کو ٹکرا کے آپس میں ان کو۔ تو خیر، وہ باتیں الگ ہے۔ CERN جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی، جسے ہم سائنسدانوں کی جو ہے وہ کمیونٹی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا ایک بلیک ہول سے بنی، بلیک ہول سے، اور اس دنیا میں بہت سارے بلیک ہولز موجود ہیں، پتہ نہیں کتنی کائناتیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مخلوقات ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا سے باہر اور بھی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ مخلوقات پائی جاتی ہیں، اسپیشیز جسے کہتے ہیں انگلش میں، آئی تھنک۔ خیر، اب میں اکثر سوچتا تھا کہ قرآن پاک کے اندر
ایک چیز مجھے بہت آسانی سے پتہ چل گئی ہے. قرآن پاک کی چیز مجھے ہزاروں سال پہلے کہہ چکے. قرآن پاک میں موجود ہے سورت کے اندر. اس چیز کو بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ویڈیوز مل جائیں گی. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو پوری دنیا اس وقت زیادہ سے زیادہ جانتی ہے. ان کی کچھ کڑیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں. تو دنیا اس چیز کو سمجھنے کے اوپر آج قائل ہے کہ قرآن پاک نے جو کہا وہ سچ ہے. کیونکہ میں نے پہلا جیسا کہ سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ جب آپ کسی بھی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو آپ پھر بہت سارے بکس کو بھی پڑھیں گے, بہت سارے ہسٹری کو بھی پڑھیں گے, اور بہت سارے مذہب ریلیجنس کو بھی پڑھیں گے. تو جب آپ اتنا نالج بیس حاصل کریں گے, اتنا ڈیٹا بیس آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوگا, تو کہیں نہ کہیں آپ کے اپنی ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے آٹو کیلکولیشن کے ذریعے آپ کو جوابات بھی مل جاتے ہیں. سینٹر کی اس بات سے کہ یہ دنیا ایک بلیک ہول سے بنا ہے, تو قرآن پاک کے اوپر میرا جو ایمان ہے وہ اور بھی پکا ہو گیا, اور بھی تازہ ہوا میرا ایمان کہ واقعی میں یہ قرآن پاک جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ بتا رہا ہے. قرآن پاک کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رائٹ ایک دم 100% جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ صحیح لکھ دی ہے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. دنیا تو خیر بن گئی, کیسے بنی اس کا اگر آپ انٹرنیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اس کے نظریے اور بہت سارے اس کی تھیوریز بھی مل جاتی ہیں پروف آف کانسیپٹ کی. آگے چلتے ہیں, کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہے سب سے پہلا انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام جسے ہم کہتے ہیں, اور انگریز کیتھولک والے آئی تھنک ایڈم کے نام سے کہتے ہیں. میں اب یہاں پر سملیرٹی بھی تھوڑی ساری بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے ریلیجنز کے اندر بہت ساری چیزوں میں سملیرٹی ہے, اور وہ سملیرٹی کو اگر ہم نوٹ کرتے جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایٹ لیسٹ ہم جو لاسٹ میں ہمارے جو سب سے اینڈ پہ جو ہمارے پہلا انسان جسے ہم کہیں اس دنیا کا وہ جب آتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. کیتھولک عیسائی لوگ انہیں ایڈم بھی کہتے ہیں, ہم آدم کہتے ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں, تو وہ جو ہے سولومون کہتے ہیں. اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو ہم داؤد علیہ السلام کہتے ہیں, تو وہ لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں. کچھ سملیرٹیز میں نے آپ کو بھی کیتھولک عیسائیت کے ساتھ آپ کو بتائی. اب ہم یہاں پہ اور بھی اپنے مذاہب کو آس پاس دیکھتے ہیں. میں اور بھی مذاہب کو دیکھتا تھا, میں نے دیکھا یہ دنیا میں تو بھائی نام بھی ایک جیسے اکثر آ رہے ہیں پیغمبروں کے. ٹھیک ہے, اب وہ تو یہودی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش کم زیادہ ہو سکتی ہے اس میں تعداد, ہمارے اللہ پاک نے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا. 1,24,000 پیغمبر, جس میں آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام ہے, ان کی ایک نسل سے چل رہے جو. پھر آگے آپ اور بھی بہت سارے پیغمبروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ان پیغمبروں کا نزول جو ہے کسی ایک قوم را نسل میں ہوتا ہے. مجھے اب آپ یہودیوں کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو یہودی اللہ پاک سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ اس لیے, اور اللہ پاک یہودیوں سے ناراض کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے سارے پیغمبر, بہت سارے پیغمبروں کو, سارے نہیں کہنا چاہیے, بہت سارے پیغمبروں کو یہودیوں میں پیدا کیا. اور جب آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول تھا تو وہ عربوں میں ہوا. تو بہت ساری چیزیں اختلافات میں آتی, کیونکہ پہلے زمانے میں نجومی بھی تھے, بہت سارے اور بھی علوم تھے, تو ان کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ ایک ستارہ نمودار ہونا ہے, ایک کیا کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ اس دنیا کے اندر آنا ہے. کیونکہ بہت سارے پیغمبروں کے بعد جب ایک آخری پیغمبر آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اوتھینٹک پکا کام لے کے آئے گا. یہ بات حقیقت ہے. تو
چھوٹا سا جواب ان کے لیے، جو لوگ قرآن پاک کو سچ نہیں مانتے وہ دنیا کے کیا کہتے ہیں بہت سارے تجربات کو اور سائنسدانوں کی ٹیکنالوجیز کو لے کر پہلے سمجھے، پھر قرآن پاک میں آ کے دیکھے تو آٹومیٹیکلی مجھے پتہ ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور بہت سارے سائنسدان، بہت سارے امریکنز، بہت سارے یہودیوں میں بھی مسلمان ہونے والوں کی تعداد ہے، وہ جو آپ کو نہیں دکھائی جاتی۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں کہ آخر ہم سب کے خدا ایک جیسے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہم سب کا خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا اب اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی طرف چلتا ہوں۔ انڈیا کی طرف جب چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کہا نا کہ جوابات آہستہ 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 ملتے ہیں، ایک دن میں نہیں ملتے۔ اگر آپ واقعی میں سوچ رکھنے والے انسان ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ جواب ملتا ہے۔ تو اب جب میں ہندوازم کی طرف جاتا ہوں تو وہاں پہ آج کل کی جو ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی انفارمیشن جو کہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی اس کے اوپر کافی ویڈیوز ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ اوتھینٹک ویڈیوز کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ہندو دھرم کے اندر کوئی بھی چیز کو خود اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو پوجنا ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، اس کی مناہی ہے، اس کو ڈینائی کیا گیا ہے۔ اوکے، اب میں جب یہاں پر یہ چیز سوچتا ہوں کہ بالکل ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ چیز ہی تو ہے جو منع ہے، اور اگر یہ ہندوؤں میں یہ چیز ان کی کتابوں میں یہ وید وغیرہ میں آگے پیچھے ان کا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر میرا یہاں تک خیال جاتا ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور کچھ کمیونٹیز، کچھ ایسے لوگ موجود تھے دنیا میں جو ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے یا ان کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکے۔ وہ کیونکہ وہ اتنی جہالت میں تھے، یا ان کو اپنے باپ دادوں کے کاموں کے اوپر جو تھا وہ زیادہ یقین تھا، یا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے، تو اگر وہ جہالت کرتے تھے، غلط کرتے تھے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ تو وہاں سے بہت سارے لوگ تو اس دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے، بٹ ایک ایسا کیا کہتے ہیں نیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اب جیسا کہ دیکھیں ایک نئی سوچ، ایک نیا معاشرہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر اگر اردو میں یا پھر آپ اسلامک وے میں آتے ہیں تو آپ اسے فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ نئے فتنے بھی اٹھنے شروع ہوئے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے قبرستان کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا جانا بند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اندر یہ چیز عام ہے، وہ قبرستان میں جاتے ہیں یا آگے پیچھے، کیونکہ ان میں ذرا تھوڑی بہت چینجنگ ہے۔ اب اسی طرح میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلام کے اندر جو فتنوں کی وہ ایک ہندوؤں کے مذہب کے اندر جو اسلام کی وجہ سے فتنے اٹھے، وہ فتنے جو کہ ہندوازم کو لے کر تو غلط شاید ہو جائیں ان کے لیے، بٹ کہیں نہ کہیں وہ چیز صحیح بھی ہو گئی۔ اب وہ چیز کیسے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے شریڈی کے سائیں بابا کے بارے میں دیکھا ہوگا، تو بہت سارے لوگ شریڈی کے سائیں بابا کو، ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، شریڈی کے سائیں بابا مسلمان تھے، ان کی آپ بیک اپ زندگی کے اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اور لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کی دعا میں اثر تھا۔ تو لوگ یہ جو پوجنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کی عقیدت میں آتے تھے اور ان سے مانگتے تھے کہ ہمیں بھی لے کے دیں۔ تو وہ جو تھے اللہ سے جسٹ دعا کرتے تھے اور ان کو ہدایت بھی کرتے تھے کہ بھئی آپ بھی جا کے اللہ کو یاد کرو، دین اسلام میں آ جاؤ۔ پر کوئی کتاب یا کوئی میڈیا یہ بات کو نہیں دکھاتا، خاص کر انڈیا کی میڈیا، وہ آپ کو نہیں دکھائے گی کہ شریڈی کے سائیں بابا کی اصل جو تعلیمات تھیں یا وہ کیا تعلیمات آپ کو دے رہے تھے۔ تو اس میں نے نہیں کہا کہ ایک غلط فتنے کے اندر ایک صحیح بات بھی ہو، یہ ہو گئی کہ بہت سارے ہندوازم اور سکھ جو مذہب ہے وہ بھی جو ہے ان کے لوگ بھی ایک شریڈی سائیں بابا کی طرف آنے لگے، اور یہ ایک الگ جو ہے وہ جسے ہم فوک ریلیجن کہہ سکتے ہیں، جو دوسرے مذہبوں کو مل کے بنا۔ اب وہ ایک باقاعدہ طور کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو انڈیا میں کہے گا میں تو شریڈی سائیں بابا کا بھگت ہوں۔ تو ان بھگتوں کا ایک الگ کام، الگ حساب، الگ سسٹم ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں یہ کہوں گا
کہ اسی طرح فتنے بنتے رہتے ہیں، ہر مذہب میں بنتے ہیں، پر اصل کہنے کا مقصد میرا جو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے یہ جو پیغمبر اللہ نے اتارے، ہو سکتا ہے یہ شریڈی کے سائیں بابا اللہ کے پیغمبر تھے، تو پیغمبروں کے اگر آپ مذہب پہ جائیں گے یا دین پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پہلے کے مذاہب تھے، جو یہودیوں کے دور میں جو ہوا، جو اسلام جو مذاہب میں اس دور سے چینجنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر جو اسلام کا ایک پرفیکٹ مذہب قرآن پاک کی شکل میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمیں دیا، وہ ہمیں نہیں مل سکتا کہیں بھی۔ وہ پرفیکٹ ضابطۂ حیات جسے ہم کہیں، پرفیکٹ ضابطۂ حیات سے مراد یہ ہے کہ پرفیکٹ آپ کا اوتھینٹک کام جس کے اوپر ٹپا لگ گیا، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں کو اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے نا، وہ یہودیوں کو یہی چیز جلاتی ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہماری قوم میں نہ آیا، وہ پیغمبر کی کتابوں میں چینجنگ کرتے تھے یہودی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اس طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا اس وقت کے دور میں۔ اگر آپ پڑھیں ہسٹری تو آپ کو پتہ چلے گا، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ جو کہ اس دنیا میں آئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، پر حقیقت یہ کہ اس دنیا میں دو راستے آپ کو نظر آتے ہیں، ایک سیدھا راستہ نظر آتا ہے اور ایک الٹا راستہ، غلط راستہ۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک کسی کا پورا ملک ہی دہشت گرد ہو سکتا ہے، کسی کا پورا ملک ہی غلط ہو سکتا ہے، نہیں، کسی بھی رنگ، قوم، نسل، ریلیجن میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، بٹ جو اس کو غلط بنانا چاہتے ہیں، زیادہ تر نیگیٹو وے میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو میں یہی کہوں گا آپ سب سے، جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، میں کم سے کم اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر بھی ایگری کریں گے، اسلام میں یہ چیز واضح طور کے اوپر ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کسی کے خدا کو غلط نہ کہیں، یہ اسلام ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے، کیونکہ پلٹ کے وہ آپ کے سچے خدا کو غلط کہے گا تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا نا۔ آپ نے ایک تو ان کو غلط کہہ کے بھی گناہ کمایا، آپ کسی کے خدا کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اور میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ، وہ اکثر اس چیز کے اوپر بھی ایشو بنے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں اور سعودی عرب میں بن رہے ہیں اور یہاں پہ وہاں پہ، تو اگر اس بات کو بھی واضح طور پہ دیکھا جائے تو غلط قسم کی اسپائی ایکٹیویٹی کے بغیر اگر کوئی مندر یہاں پہ کھولنا چاہتا ہے پاکستان میں تو اس کی مناہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ کے ملک میں اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کسی کے ساتھ اتنا حسوہ حسنا کرو، اتنے اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آؤ، اس کو مندر کی اجازت دو، اس کے مذاہب کی کسی بھی اس کے مذہب کی جو تقریب ہے اس کی اجازت دو، اس کے اوپر کوئی ٹینشن والی بات نہ ہو، تو وہ خود بخود آپ کے پاس آگے رہے گا۔ اور یہ بات واضح طور کے اوپر پچھلی ہسٹری میں واضح ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ پہلے وقتوں میں جب کوئی بھی یہ نیٹو یا پھر کوئی بھی یہ دنیا میں ادارے اقوام متحدہ اور یہ کچھ نہیں ہوتے تھے، تب جو ہے مسلمانوں کے شہروں میں آ کر غیر مسلم آباد ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے اور سیکیور محسوس کرتے تھے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان جو ہے وہ بہت کوئی بڑی چیز ہے، نہیں، مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا، اور اگر ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک لائن کا، تو بخدا میں اتنا جانتا ہوں کہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میری تو شاید پتہ نہیں الگ کوئی اوقات ہو، پر جو شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سچے دل سے، اس سے میرے سے وہ افضل ہوگا، کہ میرے تو ماں باپ مسلمان تھے، مجھے تو وراثت میں سب کچھ ملا، پر جس انسان نے اس دنیا سے سیکھ کے کلمہ پڑھ کے اپنے اللہ کو سچا دل سے اللہ کو یاد کیا، تو میں اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے جنت کما لی اور وہ بہت افضل انسان ہوگا اس دنیا میں۔ تو خیر، اب بہت سارے لوگ اکثر یہ بھی یہاں پر ویڈیو دیکھتے ہوئے سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ شاید اپنے اسلام کی تبلیغ کر رہے، بٹ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میں اس چیز کو واضح طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، اس کے پس سے پردہ اگر واقعی ایکچول حالات میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں کسی ایک خدا جو کہ اللہ ہے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اور سب کے جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ. تو کیونکہ اس بات کو میں اوتھینٹک وے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کی جو سائنس ہے وہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ اپنے فرنٹ کے اوپر رکھتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو بھی بات کہہ دی گئی ہے وہ حقیقت ہے. حقیقت اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. دوسری مذاہب کی کتابوں کو پڑھا گیا ہے, ان کے اوپر بھی سرچ ہوئی ہے, بٹ ان میں اتنا سچ نہیں ہے. یا ایسا سمجھ لیں کہ کسی نے اس کو کسی اور کتاب سے نقل کر کے جھوٹ وغیرہ یا بیچ میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں ان کے, اور بہت سارے بعد میں جو انٹری ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر اور یہ عیسائیت کی جو کتاب ہے وہ بائبل کو ختم کیوں کیا اس دنیا سے. زبور, تورات, انجیل جو تھیں وہ کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس دنیا میں جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر انسان اپنی پسند سے چینجنگ کر رہا ہے, اور وہ اس دور کے یہودی تھے, اس دور کے عیسائی تھے, اور اس دور کے مذاہب والے ہو سکتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بھی واضح طور کے اوپر پیش کر دیا کہ ایک مکمل ضابطہ حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا اور ہمیں دیا. جو بات اس میں آج میں کہتا ہوں 2020 کا دور چل رہا ہے, دنیا کے فتنے اٹھتے ہیں, دنیا کی باتیں, سوال جواب, پریشانیاں, میڈیا, گھر, پریشانیاں, بہت کچھ آپ دیکھتے ہیں. پر میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کو میں پڑھتا ہوں, ایون مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا, بٹ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر مجھے بہت ساری چیزوں کے جواب مل جاتے ہیں. شاید یہ حقیقت آپ سمجھ سکیں میری بات کو کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ اس دنیا میں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں, مسئلہ نہیں ہے, آپ کم سے کم قرآن پاک کو ایک مرتبہ ٹرانسلیٹ کے ساتھ ضرور پڑھ لیں. تو یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی کیونکہ مجھے اپنے بچپن کے سوالوں کے کچھ جوابات ملے, تو وہ جو جوابات تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کب بنائیں گے. ویڈیوز تو دیکھیں یہ میں بنا رہا ہوں, اور جو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں ہیکنگ کے اوپر یا وہ دوسری ویڈیوز جو میں بناتا ہوں, تو میرے ویورز کو سب کو پتہ ہے, سبسکرائبرز کو, کہ میرا جو موڈ ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی میں گانے لگ جاتا ہوں, کبھی میں پوئٹری بنانے لگ جاتا ہوں, کبھی مجھے اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو میں اس طرح کی ویڈیو ڈال دیتا ہوں, کبھی کچھ اور انٹرسٹنگ ملتا ہے تو میں اس کو بھی ڈال دیتا ہوں. ایون اتنا ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہوتا, بٹ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں وہ چیز ڈالوں جو میرے دوستوں کو اچھی لگے اور ان کو اس دنیا میں فائدہ نہ ہو, اس سے اگلی دنیا میں بھی فائدہ ہو. تو ضرور وہ ویڈیوز جو ہیکنگ کے لیے, آپ سائبر سیکیورٹی کے لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ بہت کچھ تو میں ڈالتا رہوں گا. سب کو پتہ ہے پچھلے بہت سارے سالوں سے میری عادت اسی طرح کی ہے. تو جب میرے پاس ٹائم ہوگا, جب میرے پاس میرا دل ہوگا, تو میں ضرور جو ہے ایسی ویڈیوز بھی ڈالوں گا جو آپ لوگوں کو پسند ہیں. لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں آپ کسی کے اوپر بھی پیار محبت ضرور کریں. جو مجبور لوگ ہیں ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں. خاص کر آپ کے گھروں کے آس پاس جب آپ کوئی ایسے پرندہ زخمی یا کوئی ڈاگ ہی سمجھ لیں آپ کے گھر کے آس پاس اکثر ہوتا ہے, اس کو پیاس لگی ہوتی ہے, یا وہ اتنا گندگی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں کیڑے نکل آتے ہیں, فلیز ہوتی ہیں, یا اس کے دکھ درد کو کوئی سمجھتا ہے. آپ چاہے کوئی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, آپ اچھا کام کریں کیونکہ اللہ کو اچھا کام پسند ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ایک اچھا کام کرنے کے بعد جب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, میں اس پہ نہیں آپ کو کہتا ہوں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. پر آپ اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے کتوں کا بھی خیال رکھیں. چوہے ہیں, لوگ ان کو بند کر کے مار کے پھینک دیتے ہیں, پر نہیں, وہ بھی سانس لیتے ہیں, نہ ماریں ان کو, کتنی کھلی جگہ میں چھوڑیں ان کو. کبوتر ہیں, چڑیا ہے, پرندے ہیں, کوئی اس کو پنجرے میں رکھتا ہے, نہ رکھیں پنجروں میں, ان کو بھی اذیت نہ دیں. آپ انسان کو بھی اذیت نہ دیں, آپ انسان کی بھی انسانیت کو سمجھیں. پھر آٹومیٹیکلی آپ اچھا کریں گے, آپ کا مائنڈ اچھا ہوگا, آپ کا آہستہ آہستہ خود بخود زندگی اچھی ہوگی. تو یہ ویڈیو جو تھی میرے ان دوستوں کے لیے جو
اکثر مجھے فلسفی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اور میرے سارے دوست جو مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، میں نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو میرے لیے ایک وے ہے اپنے لوگوں کو بتانے کا، اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کو بتانے کا کہ بھائی جو سچ اور حق ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کی تلاش میں، تو ضرور جو باتیں میں نے کی آپ ان کو بھی چیک کریں، ان پہ بھی ایک نظر ڈالیں، تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ایون اب بھی ایسی بہت ساری باتیں جو اس ویڈیو میں نہیں کر پایا، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ڈسکرائب نہیں کر پایا، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو شاید کسی کو بری بھی لگ جائے بیچ میں میری بات، بٹ میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ کم سے کم ہر انسان جو میری بات کو یا میری لینگویج کو سمجھتا ہے، وہ ایک بار میرے نقطے پہ، میری سوچ پہ، اس پہ ضرور سوچ کے پھر مجھے کمنٹ کرے ضرور۔ مجھے ایسے کمنٹس کی تلاش ہوتی ہے، مجھے وہ کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے کہتا ہے کہ ویری نائس، ویری گڈ ورک، ویری فلانا ٹمکانا، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا۔ مجھے پتہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ بہت اچھا کرتا ہوں، سائبر سیکیورٹی کا ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی مجھے اچھا نائس ورک کہے گا مجھے کچھ نہیں ہے، بٹ مجھے اس چیزوں میں جو میں نے ابھی آج اس ویڈیو میں باتیں کی ہیں، اس کے متعلق کوئی مجھے بات کرے گا یا اس کے متعلق کوئی اپنی سوچ بتائے گا یا کوئی جواب دے گا یا کوئی سوال پوچھے گا، تو وہ میرے لیے زیادہ ریٹنگ رکھتا ہے، کیونکہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کا تعلق اس دنیا کے کاموں سے نہیں ہے اتنا، اس کا تعلق اگلے جہانوں سے ہے۔ تو میں اکثر سوچتا تھا شاید کوئی ایسی ویڈیو بھی ہوتی ہے جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اگلے جہان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، تو کوشش میری یہی تھی کہ میں اپنے سوالوں کے جوابات آپ سب تک شیئر کروں اور آپ سب کو جو ہے نا کچھ راستوں کی نشاندہی کر لوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت سارا ٹیک کیئر، فی امان اللہ، اور جو آپ کے دل میں ہو، اچھا ہو برا ہو، آپ کو پتہ ہے اگر آپ اوتھینٹک ریزن دے کر مجھ سے کوئی آپ میری کسی بات کو نہیں بھی مانیں گے، اس پہ سوال اٹھائیں گے، تو میرے لیے وہ پسندیدہ ہوگا۔ تو کوشش کروں گا آپ لوگوں کے کمنٹس کا اچھا جواب دینے کی، آپ لوگ بھی اچھا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔